ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین در مدح مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جس سے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے۔ واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستو،
یہ خالی جگہ پر کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. کندھے پلانگتے ہوئے لوگ نہ آتے، آپ کو بھی اذیت نہ ہوتی، مقصد نہ ڈکتے. گنجائش ختم، کچھ نہیں. بعد میں آنے والے بھی گناہگار ہوں گے، آپ کو بھی تکلیف ہوگی. آگے 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 آگے. واجب احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی چند ایک مقامات سے تلاوت کلام کا شرف حاصل کیا. ان آیت مبارکہ میں رب العالمین نے امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے احکامات پر عمل کے حوالے سے ذکر فرمایا. دیکھیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے قدرت کے کارخانے میں جتنی چیزیں کام پر لگائے ہیں، یہ سب کے سب انسان کی خدمت پر معمور ہے. زمین پر بسنے والی جتنی چیزیں ہیں، زمین اور زمین سے اگنے والی جتنی چیزیں ہیں، جمادات، نباتات، حیوان، جتنے اللہ کی تخلیقات ہیں، یہ سب کے سب انسان کی خدمت پر معمور ہے. کوئی کیا خدمت انجام دے رہا ہے اور کسی کی ذمہ کیا خدمت لگائی ہے، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ ان جانوروں کے خدمت کی طرف کوئی بھی کام انسان تو نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو اپنے دیگر مخلوقات کی خدمات سے ہٹ کر کوئی اور خدمت ان کی ذمہ لگایا ہے. یہ اس کے پابند ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ انسانوں سوچو، اللہ نے تمہیں بس ایسے ہی عبث جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیا بے مقصد اللہ نے تمہیں زندگی دے کر دنیا میں بھیجا؟ تمہیں بے مقصد بنایا ہے یا تمہاری پیدائش کا بھی کوئی مقصد ہے؟ ورنہ تو ہم دیکھیں اس وقت یہ انسان تقریباً اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے. کہیں جانوروں اور انسانوں میں فرق نظر نہیں آتا، کہیں جمادات اور انسانوں میں فرق نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اس سے اس لیے بہتر ہے کہ جو خدمت پر معمور ہے وہ کر رہے، اور ہماری ذمہ اللہ پاک نے جو خدمت لگایا ہے، یا تو ہم اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے بس جو دل میں آیا وہی کر رہے ہیں، یا پھر آگاہ ہونے کے باوجود قصداً جان بوجھ کر ہم اس خدمت کو انجام نہیں دے رہے یا اس کام کو انجام نہیں دے رہے جو اللہ نے ہماری ذمہ لگایا. میرے محترم دوستو، اسلام ایک ایسا دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں، کامل دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور جتنے ادیان حضور سے قبل دنیا میں آئے تھے، جتنے انبیاء اور رسول آئے تھے، حضور کے آنے کے بعد اللہ پاک نے ان ادیان کو بھی ختم کر دیا، ان الہامی کتب پر عمل کو بھی ختم کر دیا، ان صحیفوں کے مطابق زندگی گزارنے کو بھی ختم کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم شامل کر کے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بمع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
جتنے انبیاء رسول آئے ہیں اللہ پاک نے ہماری ذمہ صرف ایک کام ڈالا ہے ان انبیاء اور رسولوں کے حوالے سے کہ ہم نے صرف ان پر ایمان لانا ہے، وہ رسولی کی بات ختم ہو گئی۔ باقی ہم نے اتباع اگر کرنی ہے تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے حضرت آدم علیہ السلام بھی اس وقت قابل احترام ضرور ہے لیکن قابل اتباع نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد چلتے جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب انبیاء اور رسول ہمارے لیے قابل احترام ضرور ہے لیکن ان کی اتباع ہمارے اوپر عائد نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے یہودیوں کے ایک دینی ادارہ سمجھ لیجئے، ایک دینی درسگاہ سمجھ لیجئے، وہاں تشریف لے گئے کہ دیکھیں ذرا یہ یہودی اپنے بچوں کو پڑھاتے کیا ہے۔ یہ بھی بڑے بدبخت ہے۔ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، کچھ نہ کچھ حق والے صحیفے تورات انجیل میں سے ان کے پاس موجود تھے، ابھی تک مکمل تحریف نہیں ہوا تھا، کچھ نہ کچھ تھا، آٹے میں نمک کے برابر صحیح لیکن کچھ تھا، اکثریت تو تقریباً تحریف شدہ تھا، سب کچھ ملاوٹ شدہ ہو گیا تھا، سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا، چند ایک صحیفے ابھی بھی ان کے پاس موجود تھے۔ ایک واقعہ تو آپ کو یاد ہے حضرت صدیق اکبر کا تھا، میں بارہا اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں، میں اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا، بات بڑھ جائے گی۔ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں کہ ذرا جاؤں دیکھو۔ جب حضرت صدیق اکبر ان کے ادارے میں یہی سوچ لے کر گئے تھے، یہی تصور کہ یہ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے، ذرا دیکھو تو صحیح، اور یہ جانتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت جمالی ہے، اس میں بہت زیادہ برداشت بھی ہے اور ان کو جلد غصہ بھی نہیں آتا، لیکن ان بدبختوں نے جب حضرت صدیق اکبر کو اپنے ادارے میں آتے ہوئے دیکھ لیا، بات بدل دی، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر جیسے جمالی طبیعت والی بھی برداشت نہیں کر سکے، جلالی بن گئے۔ شدت سے مارا کہ اللہ نے اس مار کا تذکرہ قرآن کی سورۃ آل عمران 4 پارے میں فرما دیا، اور اس مار پر جو صدیق اکبر نے وہ تپڑ اس یہودی ان کا جو مذہبی پیشوا تھا اس کو جو رسید کیا، اللہ نے اس پر صدیق اکبر کو آفرین کہا، بہت اچھا کیا، یہ اس لائق تھے صدیق اکبر، جو تو نے کیا صحیح کیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچ لے کر ایک دن کے ادارے میں گئے، سمجھ میں تو ان کے آگے کہ ایسے جلالی طبیعت والے آ رہے کہ ایک بات الٹ گئی تو پھر عمر فاروق کا تلوار فوراً فیصلے کے لیے حاضر ہے، اور پھر ایسے تلوار سے فیصلہ کہ اس تلوار کی تعریف بھی اللہ قرآن میں فرمائے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا، یہ حضرت عمر فاروق کی شان بیان ہو رہا کہ اس وقت عمر فاروق کی تلوار نے جو فیصلہ کیا، اللہ فرماتے حق فیصلہ تھا، صحیح فیصلہ تھا، میں اللہ بھی اسی وقت عمر فاروق کے ساتھ تھا۔ یہ جانتے تھے عمر کیسے ہستی ہے، اس لیے جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا رخ تبدیل کر لیا، وہ صحیفے آگے کیے جو کچھ نہ کچھ صحیح ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمانے لگے، کیا پڑھاتے ہو تم لوگ؟ کہیے جی ہم پڑھاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے دکھائیے۔ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق کو وہ صفحے دے دیے، حضرت عمر فاروق نے جب وہ پڑھ لیے، اچھے لگے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے
ایک صحیح ورقے تھے. کہا اچھا مجھے دے دو یہ، اور ہے تمہارے پاس؟ کہا ہمارے پاس ہے پڑھانے کی. کہ یہ مجھے دے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے. خصوصاً مسجد نبوی میں تھے، اصحاب کی جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور سلام کہہ کر کہا یا رسول اللہ میں ابھی یہودیوں کے دینی مدرسے سے یا دینی ادارے سے آیا ہوں. یا رسول اللہ آپ بھی دیکھ لیجئے یہ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں. ان صحیفوں میں مجھے کچھ بات ایسی غلط تو نہیں لگی سمجھ میں، یا میرے نہیں آیا. یا رسول اللہ آپ وضاحت فرما دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو دیکھے بغیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ورقے پڑھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرماتے اور اس دوران مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر لال ہوا جیسے کوئی سرخ انار کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انڈیل دیا ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا یا عمر تجھ پر تیری ماں روئے، تو حضور الا تنظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تو دیکھ لے. کام گئے حضرت عمر فاروق فوراً صحیفوں کو ہاتھوں میں لپٹ کر حسن قریب آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. فرمایا یہ جملے حضرت عمر فاروق نے اس وقت ادا کیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسول و نبیا. میں راضی ہوں اس بات سے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اس بات پہ راضی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ نہ کچھ ختم ہوا اور فرمانے لگے یا عمر سن لے اصل بات، اس میں تو اکثر تعریف شدہ ورقے ہیں. اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اصل تورات کے ساتھ آئے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں آئے اصل انجیل کو بغیر تعریف شدہ انجیل لے کر آئے، اس کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں، وہ اپنی کتب کو اپنے پس پچھ پہ ڈال دے اور مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کرے. یعنی اس وقت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، کتنے بڑے اولو العزم پیغمبر جو رسول دنیا میں گزرے ہیں، اگرچہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ مرنا ایک دفعہ ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی بن کر چوتھے آسمان پر موجود ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مقصد یہ وہ عظیم رسول انبیاء بھی آئے، ان کے پاس بھی سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں کہ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں. اللہ نے تمام ادیان کو ختم کر دیے. جو بھی اس دنیا میں جو نبی جو رسول اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آیا بات ختم ہو گئی. جو کتب آسمان سے نازل ہوئے اللہ نے سب کو ختم کر دیا، منسوخ ہو گئے. جتنے 110 صحیفے دنیا میں نازل ہوئے اگرچہ اپنے شکل میں موجود ہو، اگرچہ ابھی تو نہیں ہے، سب تعریف شدہ ہے، اس لیے کہ جن کے حوالے کیا تھا اللہ نے، جو چوکیدار تھے ان صحیفوں اور کتب کے، الہامی کتب کے، وہ چوکیدار خود چور بن گئے. آپ اپنے قیمتی چیزوں کے لیے کوئی چوکیدار رکھتے ہیں، ارے اگر وہ چوکیدار چوروں سے مل جائے یا وہ چوکیدار خود چور بن جائے، بھروسہ کس پہ کرو گے؟ یہاں بھی یہی صورتحال تھی. اللہ نے ان کی ذمہ لگایا کہ دیکھنا تم اس کی حفاظت کرنا، لیکن کوئی بھی ان میں ایسا نہیں تھا، نہ یہود میں، نہ عیسائیوں میں، نہ داؤد علیہ السلام کے قوم میں، نہ جو صحیفے نازل کیے ان اقوام میں، کوئی بھی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اللہ کے ان الہامی کتب، اللہ کے ان الہامی صحیفوں کا حفاظت کرے.
سب کچھ ختم، اپنی مرضی کی باتیں لا لا کر نکالی. اب دیکھیے نا، ان کی محرف شدہ تورات ابھی بھی موجود ہے. اول تو میرے محترم دوستو، ان یہودیوں سے پوچھو تمہارے پاس جو تورات ہے وہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ اگر وہ کہے کہ اصلی ہے، اچھا چلے ٹھیک ہے، مان لیا اصلی ہے. پورے دنیا میں جو تورات کے نسخے تھے ان کے پاس، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل، 90 کی تعداد میں. ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس پر بائبل سے اسلام تک نامی ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے تحریر، اس میں اس حوالے سے پوری تفصیل موجود ہے کہ 90 نسخے. امریکہ جاؤ الگ نسخہ، جرمنی جاؤ الگ نسخہ، برطانیہ جاؤ الگ نسخہ، ہر شہر کا الگ نسخہ، ہر ملک کا الگ نسخہ، ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا. اور پھر جب ان کو تانا ملا تو خدا کے بندو، دعویٰ کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات ہے، اور حال یہ ہے کہ ایک تورات دوسرے سے نہیں ملتی. ان میں ایک صحیح نسخہ تو پیش کرو. پھر ان کے بڑے بڑے جو پادری قسم کے مذہبی یہودی کے مربی ہوتے ہیں، بڑے بڑے وہ مربی پادری عیسائیوں کے بیٹھ گئے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو کرے. آ کر آخر میں آ کر انہوں نے 90 کو 5 تک پہنچایا. 5 سے اور کم نہیں ہو سکا. اب پوری دنیا میں جو تورات کے نسخے ہیں وہ 5 ہیں. دونوں 5 میں یہ فرق نہیں ہو رہا ہے ان میں اصلی تورات نسخہ کون سا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ 5 کے 5 محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، ان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا. اور جب میونخ لائبریری جرمنی کے مشہور شہر کے مشہور یونیورسٹی ہے میونخ یونیورسٹی، وہاں عیسائیوں کے پادریوں نے مل کر کہا انہوں نے تو ہمیں ناکام کر دیا اپنی اوریجنل کتاب دکھا کر مسلمانوں نے، آئیے ہم بھی مقابلہ کرتے، ہم بھی مسلمانوں کے کہتے تمہارے پاس جو قرآن ہے وہ اصلی شکل میں نہیں ہے. اچھا چندہ جمع کرو، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ڈالر جمع ہو گئے، جماعتیں بن گئے. تم مشرق کے آخری مقام تک جاؤ، تم مغرب کے آخری مقام تک جاؤ، تم شمال کے آخری مقام، اور تم جنوب کے آخری، جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے یا جہاں سے دنیا کے آغاز ہو رہا ہے وہاں جاؤ. جتنے نسخے قرآن کے جس شہر گاؤں میں جاؤ، چھوٹے گاؤں میں جاؤ، 3 گھروں والے گاؤں میں بھی جاؤ، اگر قرآن وہاں ملے اس نسخے کو بھی اٹھا کر لاؤ. 1 سال کی محنت کے بعد جو نسخے ان کو پوری دنیا سے مل گئے ان کی تعداد 40,000 تھے. قرآن مجید کے ہر شہر میں الگ نسخہ، مطلب ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کی نسخے جرمنی میں تھی یا جرمنی کی نسخے پر، ہر شہر ملک میں الگ الگ چھپائی کے مراکز میں یہ قرآن چھپے ہوئے تھے. مختلف چھپائی کے مرکز سے شہروں سے جو نسخے جمع ہوئے ان کی تعداد 40,000. اور پھر ان کے وہ افراد جو اس پر عبور رکھتے تھے انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے دیکھنا شروع کیا. الف لام میم چلتے گئے، سورہ بقرہ ختم، الف لام میم اللہ لا الہ، سورہ آل عمران شروع، وہ بھی ختم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، سورہ نساء وہ بھی ختم، سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وہ بھی ختم. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. 40,000 نسخوں کو دیکھنے کے بعد اس پوری جماعت نے یہ فیصلہ کیا، واللہ سفارت تو دور کی بات ہے، رکوع تو دور کی بات ہے، آیت تو دور کی بات ہے، زبر زیر میں بھی فرق نہیں. اے مسلمانوں اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو. اللہ نے ہمیں کلام دیا ہے تو کیسا کلام دیا ہے کہ غیر بھی کہے کہ واقعی اے مسلمانوں تمہیں تو فخر کرنا چاہیے، تمہارے پاس جو کلام ہے اس کی تو زبر زیر میں بھی فرق نہیں ہے. اور ان کو چیلنج ہے، ان کو چیلنج ہے.
ہماری کتاب تو چلے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، ہم اب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ الحمدللہ عربی زبان میں اب بھی احسن طریقے سے اللہ کا کلام ہر مسجد میں موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خالی ترجمہ قرآن مجید، یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، کراچی کی سطح پر تمام مفتیان بڑے بڑے اس وقت کی بات ہے جمع کر کے یہ متفق فیصلہ، اب بھی جواہر الفقہ اور علم الفقہ جو ان کی تصنیفات ہے اس میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ قرآن مجید کو بغیر عربی کے اردو زبان میں، سندھی زبان میں، پنجابی زبان میں، پشتو زبان میں خالی ترجمہ کر کے شائع نہیں کیا جائے گا۔ اسی سے تو تحریف کا ابتدا ہوتا ہے، اسی سے تحریف کے ابتدا، جب یہ خالی ترجموں کی طرف منتقل ہو جائے، عربی الفاظ نہ ہو، پھر تعریف ہو جاتا ہے، ہر ایک اپنی مرضی کے الفاظ ڈال سکتا ہے۔ اس کو حرام قرار دے دیا کہ خالی زبان، اپنے اپنی زبان میں قرآن خالی ترجمہ بنا کر اس کو شائع نہ کیا جائے۔ عربی کے الفاظ فرض ہے کہ ایک طرف قرآن کے عربی الفاظ اور دوسرا ترجمہ ایسا ہو۔ ان لوگوں نے عبرانی سے دوسری زبانوں میں منتقل کر دیا، جتنی زبانوں میں ان کے الہامی کتب تبدیل ہوتے چلے گئے اتنے ہی ان کتاب میں تحریف ہوتا چلے گا۔ اور پھر اے مسلمانوں، اپنے خوش قسمتی پر ناز کرو کہ باقی الہامی کتب کے متعلق اللہ نے ان اقوام کو کہا تم حفاظت کرو، اور قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، قرآن کے حوالے سے اللہ نے یہ فرمایا، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ تمہارا زمانہ بہت طویل ہے، شاید کہ تم سے حفاظت نہ ہو سکے، اس لیے تم بے غم ہو جاؤ، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت تک ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے۔ جس کی حفاظت خود اللہ کرے، جس کی محافظ خود اللہ ہو، بھلا اس میں کون تبدیلی لا سکتا ہے؟ وہ ایک تکے تھے بغداد میں، ایک شخص تھا، کاتب تھا، اس کو جو بھی کتاب دیا جاتا اس میں وہ تحریف کرتا، اس کو تبدیل کرتا، کبھی بھی کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں اس کاتب نے نہیں لکھا۔ ایک بدبخت ہے، اس نے کہا آؤ اس کو میں قرآن دیتا ہوں، قرآن دیتا ہوں۔ اس کو جب دیا تو قرآن مجید تو مسلمان نہیں تھا، وہ قرآن اس کی نظروں سے گزر چکا تھا کئی مرتبہ۔ اس کو کیا کرنے کہتے، اس کو آپ تحریراً لکھ دیں، جتنا رقم چاہیے میں دے دوں گا۔ اس کا خیال تھا اس نے ہر کتاب میں تعریف کی ہے، اب دیکھتے ہوں قرآن میں کیا تعریف ہوتی ہے، یہ کون سی آیت اور کون سے الفاظ کو اب تبدیل کرتے، یہ دیکھنے کے لیے اس نے وہ قرآن اس کو دیا، اور اس پر ایک بہت زر کثیر خرچ کر کے اسے کہا جو مانگو گے میں دوں گا پیسے۔ اچھا، اس نے جب وہ کاتب نے قرآن کو آخر تک یوں معائنہ کر کے دیکھا، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام تو میرا فلاں ہے۔ والد کا کیا نام ہے؟ والد کا تو فلاں ہے۔ دادے کا کیا نام ہے؟ دادے کا فلاں ہے۔ جتنے وہ نام اس کے بڑوں کے اس کو یاد تھے اس سے پوچھے، اس نے لکھ لیے۔ جب مقررہ تاریخ پر وہ آیا اس کاتب کے پاس، کتاب لکھ لیا؟ ہاں لکھ لیا، یہ لے لیجیے۔ فرط مسرت سے اس نے فوراً وہ اٹھایا کہ دیکھتا ہوں کیا تحریف اس نے کی ہوگی، کون سی آیت، کون سی سورت، کون سا پارہ اس نے تبدیل کیا ہوگا۔ اس نے جب کھول کے دیکھا حیرت میں پڑ گیا، جہاں قرآن میں ابلیس کا لفظ تھا، جہاں قرآن میں شیطان کا لفظ تھا، جہاں قرآن میں فرعون، قارون، حامان کے نام تھے، جہاں قرآن ان کی جگہ اس کے باپ اور دادا کے نام لکھتی ہے۔ اور تو تعریف نہیں کر سکا، لیکن ان الفاظ کو اس طرح تعریف کیا کہ جہاں یہ تھا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو یہاں شیطان کی جگہ اس کا باپ کا نام لکھ دے کہ فلاں تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے اس نے یہ الفاظ اس کو دیے۔ اس نے جا کر وہ قرآن تحریف شدہ اٹھا کر کہیں قبرستان لے جا کر مٹی کو ایک فرلانگ نیچے مٹی کو اس کی نیچے دفن کر دیا تاکہ کسی کی نظر نہیں پڑی۔
الحمدللہ شکر ہے کوئی قرآن میں تبدیلی نہیں لا سکا. جس نے کوشش کی اللہ نے اس کو منہ کالا کر دیا. اس قدر اللہ نے اس کو ذلیل کر کے رکھا. اچھا کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کی دربار میں سالانہ ایک علمی مذاکرہ لگتا تھا. علمی مذاکرہ لگتا تھا. اس علمی مذاکرے میں جتنے بھی مذہب کے مذہبی پیشوا تھے ان سب کو وہ بلاتا تھا. اس علماء بھی آتے, پادری بھی آتے, مربی بھی آتے, پارسی مسلک کے جو مذہبی پیشوا تھے, جتنے مسالک تھے اس کے مذہبی پیشوا تھے. سالانہ ایک دن ہوتا تھا. اس میں ایک یہودی پادری تھا, وہ بھی آیا, اور جب وہ بولنے لگتا اتنا خوبصورت اس کا انداز بیان ہوتا تھا کہ سننے والے کو متاثر کر دیتا, اور سننے والے پر اس کی باتوں کا اثر ہو جاتا. خلیفہ ہارون الرشید نے سوچا اگر یہ یہودی مربی مذہبی پیشوا اگر یہ اسلام لے آئے تو اسلام کا بول بالا ہو جائے گا, اسلام کو ایک خوبصورت بولنے والا مل جائے گا, اور پھر اسی کے ذریعے اللہ پاک قرآن کی تبلیغ, دین کی تبلیغ, اسلام کی تبلیغ جب عام کرے گا تو اس کی بات ایسی بات ہے کہ ہر ایک سننے کو تیار ہے. کاش یہ اسلام قبول کرے. کچھ علماء تھے اپنے وقت کے ائمہ تھے, ہارون الرشید نے ان سے بات کی کہ آپ ان سے بات کریں کہ اسلام قبول کریں. ان سے بات کی, ان علماء نے بات کی, یہ آپ اسلام لے آئے. ہاں نہیں میں نے مطالعے کیے, میرے یہودی مذہب کی. خود ہارون الرشید نے دعوت دی, نہیں مانا, انکار کیا. سب علماء کی دعوت کو ٹکرایا, ہارون الرشید کی دعوت کو بھی ٹکرایا, انکار کیا. کسی نے اس پر جبر نہیں کیا. اسلام لانے میں لا اکراہ فی الدین جبر نہیں ہے. اپنی مرضی سے کوئی اسلام قبول کر لے, فبیا نہ کرے, زبردستی کوئی نہیں کر سکتا. کسی نے وقت کا خلیفہ بادشاہ جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن اس نے بھی زبردستی نہیں کی, جانے دیا. اگلے سال جب یہ یہودی مربی ہارون الرشید کے دربار میں آیا, اللہ کی شان اسلام کے ایک بہت عظیم عالم دین کی شکل میں آیا. مسلمان ہو چکا تھا, ایک بہت بڑا عالم دین بن چکا تھا. قرآن حدیث پر اتنا عبور اس نے حاصل کر لیا تھا کہ بس وہ بولے اب اسلام پر, اور اسلام کے یہ علماء سن لے. حیرت کے مارے سب ڈوب گئے. ہارون رشید نے علماء کی طرف دے, اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی بات کی؟ کہا نہیں, ہم تو ملے نہیں. کہا اس کے بعد میرے پاس بھی نہیں ہے. یہ کیسے اسلام سے متاثر ہو کر ہماری دعوت کو رد کیا, خود مسلمان ہوا؟ آخر اس سے پوچھا کیا ہوا, کون سے انقلاب آیا کہ آپ نے ہماری دعوت کو رد کر کے اسلام قبول کیا, ہوا کیا؟ اس نے کہا جب آپ لوگوں نے دعوت دی, خلیفہ صاحب نے بھی دعوت دی, گر گیا تو دل کو ضرب لگا, جیسے کسی نے میرے دل کو ہتھوڑے سے مارا. دل میں آیا ایک دفعہ پھر اسلام کو مطالعہ کرتا, اور اس دفعہ مطالعہ کسی اور انداز سے تھا. میں نے کہتے انجیل کو مسخ تھا اور مسخ کر کے اس کو لکھا اور عیسائیوں کے پاس لے کر گیا. انہوں نے کاغذ کی تعریف کی, لکھائی کی تعریف کی. میں نے کہا اندر دیکھو کوئی تبدیلی تو نہیں ہے؟ سب تبدیلی تک ہے. انہوں نے دیکھ کے کہا کہ نہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کہتے دل نے گواہی دی کہ اس وقت عیسائی مذہب گمراہ ہو چکی ہے. میں نے تورات کو لیا, اس کو لکھا, خلط مل کر کے لکھا, سب کچھ تبدیل کیا, بہترین کاغذ بہترین کتابت کے ساتھ لکھا. یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں کے پاس لے کر گیا. اس نے جب دیکھا کہا واہ زبردست جل بندی, زبردست کاغذ, زبردست لکھائی. میں نے کہا اس کی تعریف نہ کرو, جو لکھا ہے اس کے متعلق بتاؤ, کوئی غلط چیز تو نہیں لکھی ہے؟ کہتے انہوں نے کھول کے دیکھا, ایک نہیں کچھ بھی نہیں, سب صحیح ہے, سب صحیح. دل میں آیا کہ یہودیت مذہب بھی ٹس ہے اس وقت, نہ اس کے پاس صحیح کتاب ہے نہ صحیح دین, یہ ختم ہو چکے ہیں. میں نے قرآن کو اٹھایا, کوشش کی اس میں کچھ تبدیلی لے آؤ, ہمت نہیں پڑی. اتنا میں نے کیا, پاروں کو ذرا ترتیب آؤٹ کیا. 19ویں پاری کی جگہ 9واں پارا کتاب اس میں رکھ دیا, 8ویں کی جگہ 18واں رکھ دیا, 26ویں کی جگہ 6واں رکھ دیا,
بس یہ تھوڑا سا میں نے تبدیلی کی، پاروں کو آگے پیچھے، الفاظ میں ہمت نہیں پڑا۔ میں نے کہا علماء کے پاس بعد میں لے کر جاؤں گا، عام کسی نے کہا یہ دکاندار سے کہتے، میں نے کہا حفاظ کون ہوں گے قرآن کے؟ بغداد کا بازار بھرا ہوا تھا، ہر دکاندار حافظ قرآن تھا۔ ایک دکاندار کے پاس میں گیا، ایسا مجھے لگا کہ یہ قرآن حفظ کر کے شاید بھول چکا ہے، ایسے کے پاس میں لے کر گیا، اس کو جب دکھایا، یہ کیا کیا تو نے قرآن کے ساتھ؟ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے یہاں تو 6 پارہ آنا چاہیے تھا اور تم نے یہاں 16 پارہ لایا، سب پارے خرید۔ کہتے میں نے کہا بھی تم جلد بندی دیکھو، کتابت دیکھو، لکھائی دیکھو، کہتے اس کو گولی مارو، تحریر پہلے بات کرو، یہ پاروں کی ترتیب ایسی ہے جو تم نے بنایا سب غلط۔ کہتے میری دل نے گواہی دی اگر سچی کتاب ہے، حق کتاب ہے تو قرآن، کوئی اس میں تبدیلی نہیں لاتا۔ بس میرے محترم دوستو، بات تمہیں یہ کرنے والا تو اتنا عظیم کتاب کے حاملین آج پریشان کیوں ہے؟ اتنا عظیم کتاب رکھنے والے آج پریشانیوں کی شکار کیوں ہے؟ کیوں دکھ دردوں میں مبتلا ہے؟ کیوں پورے عالم میں اس وقت مسلمان ذلت کی نشانی بن؟ وجہ کیا ہے؟ اس پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، وہ بات تمہید میں چلی گئی، زندگی رہی۔ انشاءاللہ مجلس باقی، باتیں باقی، ہم بھی اگر زندہ رہے تو اس بات کو میں آگے لے جاؤں گا آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی اتباع نصیب فرمائے۔